سورۃ الشورى 42واں نمبر قرآن پاک مکیہ 62واں شان نزول 52 آیات اور 5 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ بالکل اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ نے وحی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، عزت و حکمت والا۔ لہو اسی کے لیے، یعنی خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، معبود بھی وہ ہے، ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں۔ والعلی العظیم، وہی علی بھی اور عظیم بھی، بلندی اور عظمت والا۔ تمام ملائکہ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور پکڑ لیے، اتخذوا پکڑ لیے، من دونہ اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے، مددگار بنا لیے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ کی وہ نگاہ میں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نگاہ رکھ رہے ہیں ان کے اوپر۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، بالآخر انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور نظارت کے باوجود بھی یہ توحید کی طرف نہیں آ رہے۔ تو اللہ نے بتا دیا وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح اوحینا الیک، آپ کی طرف وحی کی ہے قرآن کو عربی زبان میں، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرا دیں، القریٰ ومن حولہا، اس شہر مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کو شرک سے آگاہ کر دیں اور بتا دیں جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، بدعت کرے گا، بتوں کی پوجا کرے گا، قبروں کی پوجا کرے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَتُنذِرَ، اور ڈرا دیں، یوم الجمع، قیامت کے دن سے بھی، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کفار شک کرتے تھے اور کہتے تھے پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہمیں مال اور دولت۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ فریقٌ فی الجنہ، ایک فریق جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے والا ہوگا، صحابہ کی طرز پہ اس کی زندگی ہوگی۔ وہ فریقٌ فی السعیر، اور ایک گروہ جو ہوگا وہ شیطان والا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کی پہچان اللہ نے بتا دی کہ وہ اولیاء والا ہوگا، اللہ کے سوا اس نے اولیاء بنائے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے ایک ہی امت کر دیتا، ایک ہی دین توحید پر ہی سے جما دیتا۔ وَلَكِنْ يَدْخِلُ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی توحید پہ چلنا، قرآن پہ چلنا، سنت پہ چلنا، صحابہ کی طرز پہ چلنا، گویا اللہ کی رحمت میں داخل ہے۔ رحمان الرحیم کی بھی مفہوم پتہ چل گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الرحمن الرحیم کی بھی، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان توحید پر ہے۔ والظالمون، اور مشرکون جو ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ جتنے مرضی اولیاء بنا لیں، چاہے وہ جتنے مرضی مزار بنا لیں، جب قیامت کا دن ہوگا اس ٹائم کوئی بھی ان کے لیے نہ دوست ولی بن کر آئے گا، نہ نصیر مددگار بن کر آئے گا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، تو یہ جو انہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء پکڑے ہوئے ہیں، پھر ان کا فائدہ۔ فاللہ الولی، اللہ ہی ولی ہے، اللہ اکیلا ولی ہے، اکیلا واحد ولی ہے، مددگار ہے، مومنوں کا ولی ہے، اور وہ مومن اللہ کے ولی ہیں۔ وہ یحیی الموتیٰ، وہی زندہ کرتا ہے مردے کو، مردہ ولی نہیں بن سکتا بلکہ زندہ، حی القیوم، اللہ عز و جل یہ ولی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور یہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ملکیت رکھتا ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اس بات میں اگر اختلاف کریں گے تو فحکم الی اللہ، اللہ پھر ان پہ حکم کر دے گا۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ قدرت والا ہے، یہ ہر چیز پر قادر، یہ حی، یہ قیوم، یہ لا یموت، یہ اللہ، یہ ولی، یہ واحد القہار، ربی، یہ ہمارا رب ہے، علیہ توکل، تو اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع آتے ہیں۔ فاطر السماء، زمین و آسمان کا بنانے والا، ہمارے نفسوں کا بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، اور ان میں نر و مادہ بنانے والا، نسلوں کو پھیلانے والا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ بتوں کی کیا مجال،
کہ ان کو جو ہے نا یہ سٹیٹس دیا جائے. کسی مزار کی کیا مجال، کوئی آگ، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی چیز بھی جو ہے اللہ کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، مثل اس جیسی ذرہ برابر بھی نہیں. وہ سمیع البصیر، وہی سمیع بھی ہے وہی بصیر بھی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وہ بت بناتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں. وہ مزار بنا لیتے ہیں، وہ بھی مردہ ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. لہو مقالید السماوات والا، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے اور وہی تمام کنٹرولر ہے. الجبسط رزق، وہ اپنے ہاتھ میں اس کے رزق کی کنجیاں ہیں. جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ یقدر، جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. وہ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے. یہی شرع، یہی دین جو اللہ کی طرف سے تھا. نوح کو بھی اسی کی اللہ نے وصیت کی. اوحینا الیک، آپ کی طرف بھی اس کو وصیت کی گئی. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام کو یہی دین دیا گیا تھا کہ شرک نہیں کرنا. اللہ زینہ لا تفرق، حکیم دین کو اس کو قائم رکھنا ہے، توحید کو یعنی قائم رکھنا ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اس میں پھوٹ نہیں ڈالنی، فرقے نہیں بنانے. کابر علی یہ مشرکوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ بھئی ایک خدا ھذا شأنہ، وہ کہتے تھے ھذا شأنہ، جی بہت سارے خدا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، یہ ایک خدا، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کابر علی المشرکین ما تدعو الیہم، یہ مشرکوں کو یہ بات بہت گران، جس کی طرف بلاتے ہو، توحید کی طرف بلاتے ہو، شرک کفر سے ان کو منع کرتے ہو، بت پرستی سے، قبر پرستی سے منع کرتے ہو. تو اللہ نے کہا اللہ یجتبی الی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی توحید کی راہ دکھاتا ہے. ویہدی الی من ینیب، اور اپنی طرف اسے راہ دکھا دیتا ہے. وما تفرقوا الا من بعد جعل، یہ یعنی کہ یہ علم آنے کے بعد یہ پھر بھی تفرقہ کرتے ہیں. بغین، اس کی وجہ ان کا حسد ہے، یعنی ان کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، آسمانوں پہ بلند و بالا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ بس بغض کی وجہ سے ایمان کے راستے میں وہ رکاوٹ ان کی بن گئی. تو اللہ نے کہا فذالک فدع، بالکل اسی طرح تو بلاتا رہے، یعنی کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، قہار ہے. واستقم، اور اس پہ خود بھی قائم رہے. کما امرت، جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا، یعنی شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا. ولا تتبع اہواءہم، اور اس کی خواہشیں پر نہیں چلنا، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، بدعت. وقل، ان کو بتا دو آمنتو، میں ایمان لیا، بما انزل اللہ من کتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، یعنی کہ اللہ کے واحد ہونے پر. وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لاعدل بینہم، کہ تمہارے اندر انصاف کروں. اور اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں توحید والے اچھے اعمال. ولکم، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں شرک اور کفر اور بدعت. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ میں جمع کرے گا. ولی المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ زینہ یحاجون فی اللہ، اور اس کے بعد بھی جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لهم حجۃ داحضہ، تو ان کی وہ دعوت، مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کی حجت داحضہ، اور ان کی دلیل بے ثبات ہے، بے ثبات محض. عند ربہم، رب کے پاس. والا علیہم، اور ان کے اوپر غضب، ان پہ اللہ کا غضب ہوگا. ولہم عذاب شدید، اور سخت ان کو عذاب ہوگا، یعنی شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے. انسانوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، اور آخرت کی کھیتی چاہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بنا دے گا، یعنی انہیں جنت میں داخل کرے گا. اور من کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ بس جو کچھ دنیا میں مجھے دے دو، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا تو کر دیتا ہے، مگر وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ نے بتا دیا ہم لہم شرکاء شرع لہم من دین، تو انہوں نے جو شریک بنا لیے ہیں، جن کے لیے ان کے دین نکال دیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کبھی بھی نہیں. ولولا کلمات الفصل، اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کو ڈیل دینی ہے، لقضى بینہم، تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان مشرکوں کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ان ظالمین مشرکین کے لیے عذاب علیم ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، جب یہ دیکھیں گے نا یہ ظالم، یہ شرک کرنے والے مشرکین اپنی کمائیوں کی وجہ سے جو شرک کر رہے تھے، جو کفر کر رہے تھے، جو غیروں کو پکار رہے تھے، جو بت پرستی کر رہے تھے، جو مزار پرستی کر رہے تھے، جو پیر پرستی کر رہے تھے، جو غیروں کو سجدے کر رہے تھے، پتھروں پہ سجدے کر رہے تھے، اور جو ہے جھنڈے لٹکا کر اور ان کے طواف کر رہے تھے، وہ واقعوں بے، یہ ان پر سب پڑ جائے گا اور سیدھے جہنم میں جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے سچا کھرا اور توحید پہ گامزن رہیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کے لیے روضات جنات،
ان کے لیے جنت کی پھلواریاں ہیں، وہاں ما یشاؤن ہیں، جو رب کے پاس وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ ذالک الفضل، یہ بڑی فضل کبیر ہے، یہ ہے فضل کبیر، یعنی شرک سے انسان بچے، توحید پہ چلے، اللہ کے حکموں پہ چلے۔ اللہ کے نبی جب ان کو یہ باتیں بیان کرتے تھے تو وہ اللہ کے نبی سے جو ہے بدتمیزیوں سے پیش آتے تھے۔ جیسے قرآن میں ہے نا کہ ابی لہب نے کس طرح حضور کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے ارشاد میں تب جدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ معلوم، ہاتھ ٹوٹیں، تباہ و برباد ہو جائے یہ ابی لہب، اس کا نہ مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ تو اللہ کے رسول سے غصہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مال دولت تھوڑی مانگ رہا ہوں، الا مودۃ فی القربہ، قرابت داری کی محبت تو میرے ساتھ کرو کہ میرے رشتہ دار ہو، میرے چچا ہو، میرے اور دوسرے رشتہ داریاں، مگر نہیں، وہ شرک کفر کی وجہ سے اور توحید کا بیان کی وجہ سے وہ جو ہے نا بالکل انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں یقترف حسنۃ، جو نیک کام کرے گا نزد لہ فی حسنہ، اس کے لیے پھر اس میں خوبی ہوگی۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکور زیادہ ادا کرنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ اور یہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ہم یقولون افتری اللہ کذب، اللہ پہ افطرا باندھ لیتے ہیں، کذب بیان کر دیتے ہیں، وہیں یشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یختم علی قلبک، تو آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں، کذب بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو لوگ افطرا اللہ پر کرے یا کذب باندھے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کا سینہ بند کر دیتا ہے، اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ نے ایسے نہیں کیا، اس طرح ان کا یہ بات جھوٹ ہی ثابت ہو گئی کہ افطرا اللہ کذبہ، کہ آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ الباطل، باطل کو تو اللہ مٹا دیتا ہے، وہ یحق الحق بکلمہ، حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ تو یہ قرآن پاک حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت فرما دیا، اللہ کا نبی کریم بھی حق ہے۔ ان علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی دل کی باتوں کو نہیں جان سکتا، سینے کی باتوں کو نہیں جان سکتا، عالم و غیب نہیں ہو سکتا، ما کانا و ما یکون نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں سب ان کے جھوٹ ہونے کے اور اس کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں، پکے سچے جھوٹ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اوپر بما کسبت ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تو بہت سارے تمہارے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا جو ہے ولی ہے، وہی تمہاری جو ہے نا مدد کرتا ہے، وہی تمہیں کشتیوں میں جب موت کے وقت پکارتے ہو جب بالکل خالص ہو کر وہی جو ہے نا وہ کرتا ہے اور تمہارے کو جو ہے نا خشکی پہ لے آتا ہے، پھر تم شرک اور کفر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قرآن میں 3-4 دفعہ اس بات کو دہرایا گیا، والذین یجتنبون الکبائر، جو لوگ شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، کبائر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو بھی ملا ہے متاع الحیات الدنیا، دنیا میں برتنے کا، وعند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر ہے، وہ ابقا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جو پکا اور کھرا ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر الاسم سے اور فواحش سے بچتے ہیں، اور اذا ما غضبوا، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے لوگوں کی غلطیوں پر، وہ یغفرون، وہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کا حکم انہوں نے مانا، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، امنوا شورى بینہم، اور آپس میں ان کے کام مشور سے ہوتے ہیں، ہمارے اور اللہ کے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور جب ان کو کوئی بغاوت پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، ینتصرون جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، ان کو برائی کا بدلہ ایسی برائی ہے، فمن عفا، جو اللہ نے فرمایا معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، فاجر اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ان اللہ یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد بھی کوئی مظلومی پر اگر وہ بدلہ کوئی لیتا ہے تو وہ اتنا ہی لے جتنا اس پر ہوا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان سبیل الذین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مواخذہ تو ان پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور زمین کے اندر بغیر حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لمن صبر و غفر، اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا، ان ذالک لمن عظم الامور، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمت کے کام ہے، عزم کے کام ہے۔ من یضلل اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، فما لہ من ولی، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ترا ظالمین، اور قیامت کے دن جب دیکھو گے ظالموں کو، مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، بدعت کرنے والے، ما رأوا العذاب، جو عذاب ان کو نظر آ جائے گا، یقولون هل الی مرد من سبیل، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، وتراہم یعرضون علیہا، تو اس ٹائم انہیں دیکھو گے کہ آگ ان کے اوپر چھائی ہوئے گی، غاشین من الذل، اور ان پر ذلت
اچھائی ہوگی. ینظرون من طرف الخفی، وہ خفیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے انہیں کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک یہ ہار والے ہیں، یہ خسارے والے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، شرک کیا، کفر کیا، بدعت کیا، جس کی وجہ سے الذین خسروا انفسهم، اپنے جانوں کو انہوں نے خود خسارے میں ڈالا. وآلہم، اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم جو ہیں ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. یہ جو شرک کرنے والے ہیں ظالمین یعنی مشرکین، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. یہ بدعت کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، ان کے کوئی اولیاء جو ہے نا، جو آج کہتے ہیں یہ غوث اور یہ داتا اور یہ فلاں اور یہ کھوٹیاں کھریاں کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا، ادھر کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا. ینصرون من دون اللہ، کے سوا کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. بس ان کی جھوٹیاں تسلیاں یہ کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے. میں یضلل اللہ، اللہ جسے گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. بس وہ پیروں کے پیچھے ہے، وہ مریدوں کے پیچھے ہے، وہ قبروں کے پیچھے ہے، وہ بتوں کے پیچھے ہے. جو اس نے جس طرف لگایا وہ اسی کے پیچھے. وہ کہے گا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل عبادت تو یہ ہے، بس بتوں کو پوچھتے جاؤ یہ اصل عبادت ہے. بولے گا بھائی ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا استجیبوا لرب من قبل، اللہ کا حکم مان لو، قرآن پہ چلو، سنت پہ چلو، صحابہ کے طریق پہ چلو. من قبل، اس سے پہلے یہ آتی تمہارے پاس آ جائے، یوم، وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس اللہ کی طرف سے وہ ٹلنے والا ہے ہی نہیں، یعنی قیامت آ جائے. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہاری کوئی پناہ نہیں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا من ملجأ یومئذ، اس دن تمہاری کوئی پناہ نہیں ہوگی اللہ کے سوا. ما لکم من نکیر، اور تمہارا کوئی، تم جو ہے نہ تمہیں انکار کر سکو گے. اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں جی فلاں غوث ہے اور فلاں داتا ہے اور فلاں مشکل کشا ہے، تو حیرانی ہوتی ہے. فإن أعرضوا، پھر بھی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ ان میں نگران بنا کے نہیں بھیجے گے. شرک کفر کرتے ہیں پھر ان کو کرنے دو. ان علیک الی البلاغ، آپ کا کام تھا پہنچا دینا. وإنا اذا ذقنا الانسان، اور جب انسان کو کوئی رحمت کا مزہ اللہ چکھا دیتا ہے ایسے کافر مشرک کو، فارغ بہ، بڑا اتراتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ان تصب السیئات، اور جب اس پہ کوئی برائی پہنچ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس کے شرک کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی بدعات کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، پھر وہ کافر بن جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اللہ نے تو میرے ساتھ کبھی کچھ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے. بس ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں جب تک کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ منکر ہو جاتے ہیں. جبکہ مومن ایسے نہیں ہوتے، وہ ہر وقت صابر رہتے ہیں، وہ صادق رہتے ہیں، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ملک السماوات، آسمان و زمینوں کا ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے. کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کھوٹیاں کھری کرنے والا نہیں ہے. کسی نے کوئی شے ذرہ برابر کا بھی وہ مالک نہیں ہے. تخلیق کرنا تو دور کی بات. تو اللہ نے بتا دیا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے یہب لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے. بیٹیاں دینا، بیٹے دینا یہ اللہ کے اختیار میں. کوئی مرید، کوئی پیر، کوئی داتا، کوئی بزرگ، کوئی مزار کسی جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ککڑ دے تو پتر لے. یہ سارے جھوٹیاں، یہ سب گمراہی ہیں. اللہ جب تک نہ چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے تو دونوں ان کو ملا کر دے دوں، بیٹے اور بیٹیاں دے دوں، چاہے تو ان کو بالکل حکیم رکھ دوں. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. ان علیم قدیر، بے شک وہ حمد والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے. کسی بشر کی یہ طاقت نہیں. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے کلام کرے، اللہ وہی نا، پردے کے پیچھے سے کرے گا، من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے کرے گا، یا اس کے اوپر وہی کر دے گا، ایسا اشارہ سریہ. اور یرسل رسول، یا رسول بھیج دے گا، جبرائیل علیہ السلام یا کوئی فرشتے ملائکہ، فیو کی بیز نہیں، تو وہ وہی کریں گے اللہ کے بیز نہیں، اللہ کے حکم سے. ما یشاء، یہ جو کافر کہتے تھے نا افطرا، اللہ نے ان کا جواب ادھر بھی دے دیا اور یہ دوبارہ بتا دیا کہ یہ بشر کے لیے کام اتنی قوت نہیں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، ان کی طرف حجاب سے کلمات بیان فرماتا ہے، ان کی طرف رسول بھیجتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی طرف بھی بھیجا ہے. جیسے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فیوخ بیز نہیں، اس کے حکم سے پھر وہ بیان فرماتے ہیں. ما یشاء، جو اللہ نے چاہ، جو ان کو حکم دیا. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علی بھی اور حکیم بھی. کذالک، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی. یہ لوگ جو جھوٹ اور افطرا کہتے تھے وہ بالکل جھوٹے ہیں، باطل ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، اور یہ قرآن حق ہے. کذالک، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی آپ کی طرف، روح اپنے امر سے، اپنے حکم سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے تمام انبیاء کی طرف کی تھی. ما کنت تدری، حالانکہ آپ پہلے جانتے بھی نہیں تھے، ادراک بھی نہیں رکھتے تھے، مال کتاب کی کتاب کیا ہے، ولا ایمان، ایمان کے بارے میں. ولیکن جعلنا نورا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نور آپ کے لیے بنا دیا. نہدی بمن نشاء، جس سے آپ راہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بھئی میں
من شاء جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُ ہم نے اسے بنا دیا، کسے؟ قرآن کو، اس کو، وہی کو نور بنا دیا، نہدی اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں، بے ہی اس سے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ حضور کے اوپر جو نازل فرمائی ہے یہ سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، یعنی کہ صحابہ کرام کو۔ وَإِنَّكَ اس میں شک نہیں کہ لا تہدی الی صراط المستقیم، آپ تو سیدھی راہ ان کو بتا رہے ہیں، مگر اللہ جس کو چاہے گا اس کو وہ ہدایت پائے گا، جس کو نہیں چاہے گا وہ تو ابو جہل ہی بنا رہے گا۔ اور وہ تو وہی بات ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، مردے ہیں، لا یرجعون لا یعقلون لا یعلمون، بالکل کل انعام جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی گزرے ہوئے کہ وہ تو پھر اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کی بجائے کسی اور کو مشکل کشا کہتے ہیں، اپنے مالک کی بجائے کسی اور کو مولا کہتے ہیں، زندہ مولا کو چھوڑ کے مردہ مولا کہتے ہیں، زندہ مشکل کشا کو چھوڑ کے مردہ مشکل کشا بنا لیتے ہیں، انسان کو چھوڑ کے بت بنا لیتے ہیں، بت کو چھوڑ کر قبر بنا لیتے ہیں، قبر کو چھوڑ کر جو ہے نا گائے بنا لیتے ہیں، گائے کو چھوڑ کر بچڑا بنا لیتے ہیں، بچڑے کو چھوڑ کر گدھے کو بنا لیتے ہیں، گدھے کو چھوڑا سانپ کو بنا لیا، سانپ کو چھوڑا بندر کو بنا لیا، ہنومان بنا لیا، کبھی ہاتھی کو بنا لیا، کبھی کیا بنا لیا، کبھی جو ہے نا وہ کالی مائی بنا لیا، کبھی وہ شیراں والی مائی کو بنا لیا، اور کبھی کہا کہ یہ الو ہے، یہی سب سے بڑا جو ہے نا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اس جیسی کوئی ذات نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کبھی انبیاء کو خدا بنا دیا، کبھی ان کی ماں کو خدا بنا دیا، اور کبھی خدا کے بیٹے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام گمراہیوں سے پاک ہے، بلند ہے، بالا ہے، اور سیدھی راہ یہی اسلام کی راہ، صراط اللہ، اللہ کی راہ، اللہ ذی وہی واحد ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں، سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ، سب کا رازق اللہ، مشکل کشا اللہ، غوث اللہ، داتا اللہ، غریبوں کو نوازنے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، رزق کی تمام کائنات میں تدبیر بنانے والا رب اللہ۔ تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف جائیں؟ قیامت کے دن بھی اٹھانے والا اللہ، جہنم سے بچانے والا اللہ، جنت میں لے جانے والا اللہ، اور ان کو جن کو انہوں نے مشکل کشا بنایا ہے ان کو بھی زندہ کرنے والا اللہ، ان کو بھی جنت میں لے کے جانے والا اللہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ، جان لو، یقین کر لو، اللہ، اللہ کی طرف تم نے آنا ہے، تسیر الامور، سارے امر اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تم بھی اسی کی طرف لوٹو گے جب اس کے سامنے کھڑے ہوگے، اور وہ حقیقی مالک الملک جب کھڑا ہوگا اور پوچھے گا ان الملوک، بادشاہ کون ہے، داتا کون ہے، غوث کون ہے، کوٹیوں کو کھڑی کرنے والا کون ہے، تو اس ٹائم کیا کہو گے؟ مردے خدا، بت، یا مزار، یا اللہ واحد القہار؟ یہ فیصلہ آج کرنا ہے، کر لیں، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، آنکھیں کھول کر دل سے تسلی سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔